نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے تراویح میں جو ہم نے 1.5 سپارہ پڑھا وہ ایک تو سیقول کا دوسرا آدھا اور تلک الرسل کا پورا سپارہ، جس میں سورہ بقرہ مکمل ہوئی اور سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کا بھی ہم نے کچھ حصہ پڑھا۔ اس سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں جو خاص مضمون قابل غور ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، جب ان کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا اور نمرود اس زمانے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ذکر کرتے ہیں؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ، کیا نہیں معلوم آپ کو، نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم سے بحث مباحثہ کیا ان کے رب کے بارے میں، اور اس لیے اس نے بحث مباحثہ کیا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے بڑی مملکت اور سلطنت دے رکھی۔ یہ بھی ایک عجیب چیز، مملکت اور سلطنت غرور کا باعث بنتی ہے، اور آدمی اس کی وجہ سے اتنا مغرور ہو جاتا ہے، جیسے فرعون مغرور ہوا، اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، وہی صورتحال نمرود کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی میں تو تمہیں رب نہیں مانتا، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ چنانچہ قید خانے سے 2 آدمیوں کو بلوایا، ایک آدمی وہ جس کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی اس کو رہا کر دیا، اور ایک آدمی وہ جس کو سزا کچھ بھی نہیں تھی، وہ چھوٹنے والا تھا، کچھ بے گناہ سا تھا، اس کو بلا کے قتل کروا دیا، کہا دیکھو میں بھی زندگی موت کا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا دعویٰ کیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسا کر مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تو نمرود مبہوت ہو گئے اور وہ غصے میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، جو انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ کریں گے کہ نار نمرود پوری آگ لگوائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا تھا۔ ایک تو یہ بات، دوسرے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو جو یہودی لوگ ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت عزیر کا تذکرہ ہے۔ کسی بستی سے گزر رہے تھے، تو وہ بستی جو تھی کسی زمانے میں بڑی سرسبز و شاداب اور بڑی خوشحال آسودہ حال تھی، اب گزر دیکھا ساری بستی اجڑی پڑی ہے، سب لوگ ختم ہو گئے، تو کہنے لگے کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ان کو عملاً دے دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام سستانے کے چلتے چلتے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، جو توشہ دان تھا وہ بھی رکھ لیا، جو آپ کی سواری تھی گدھا وہ بھی آپ نے ایک طرف باندھ دیا، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے موت ان پہ طاری کر دی، 100 سال تک پڑے رہے وہاں۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے پوچھا کم لبستا،
آپ یہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن ٹھہرا ہوں بس۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، یہاں 100 سال تم پڑے رہے، تم کو پتہ نہیں، تمہاری ہڈیاں وڈیاں سب بکھر گئی تھی، ہم نے جوڑا ہے، ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ تو یہ دیکھو یہ گدھا تمہارا ہے، کیسی اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، اور تمہارا کھانا جو توشیدان کے اندر تھا، جو 1-2 دن کے اندر سڑ گل کے ختم ہو جانا چاہیے، دیکھو کیسا تازہ تازہ گرم گرم اسے بھاپ اٹھ رہی ہے، دیکھو یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ اب دیکھو ہم تمہارے گدھے کو کیسے اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا، وہ جو بکھری ہوئی ہڈیاں تھیں ساری جڑی، وہ ہڈیاں کھڑی ہوئی، اس پہ گوشت پوش لگاؤ اور ڈھینچوں ڈھینچوں کرنا شروع کر دیا۔ تو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مجھے یقین آ گیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا منظر آنکھوں سے دکھا دیا عزیر علیہ السلام کو۔ اصل میں یہودی جو تھے، یہودی کسی زمانے میں ان کا ایک فرقہ ایسا تھا جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر ہونے کا انکار کرتا، وہ انکار کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اس پیغمبر کو، جس پیغمبر کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، انہی کو اس طرح کر کے دکھا دیا، لو جی، تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ لو، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ذکر کیا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، میرے پروردگار مجھے یہ تو دکھا دے منظر کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ اللہ فرمانے لگے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے اللہ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ بلا ولکن لیطمئن، اب دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک تو یقین کا ہونا، ایک شرح صدر۔ شرح صدر یقین سے اوپر کی چیز ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اللہ یقین تو ہے لیکن میں شرح صدر بھی چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر، 4 پرندے لے لے، خذ اربعۃ من الطیر، ان 4 پرندوں کو تم ایسا کرو ذبح کرو، اور ذبح کر کے ان سب کے گوشت پوشت بوٹیاں ووٹیاں بنا کے سارے مکس کر دو، اور مکس کر کے تھوڑا تھوڑا گوشت 4 پہاڑیاں رکھ دو۔ اب تمہیں پتہ نہیں کہ کون سے پرندے کی بوٹی کون سی ہے، کون سی بوٹی کس پرندے کی ہے، سارے مکس ہو گیا۔ اب 4 پرندوں کو 4 پہاڑوں پر رکھ دو۔ پرندے کیا تھے؟ مرغا، کوا، کبوتر، چیل، اس طرح کے 4 پرندے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور سب کو رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا فَصُرْهُنْ، اب اس کو پکارو، یاتینک سعیا، وہ دیکھو کیسے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے آواز لگائی مرغا ادھر آؤ، اب وہاں سے کچھ بوٹیاں اٹھی، وہاں سے اٹھی، وہاں سے اٹھی، وہ جڑی اور مرغا ککڑو کو کرتا ہوا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کوا ادھر آؤ، اب وہ کچھ بوٹیاں ادھر ادھر سے اٹھی، وہ کوا ملا جلا بنا ہوا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے دکھا دی۔ یہ قرآن ہے، یہ بناوٹی قصے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو آنکھوں سے دکھا دیا کہ دیکھو ہماری قدرت ایسی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقین آ گیا۔ اس کے بعد ہم آل عمران میں چلتے ہیں۔ آل عمران کیا چیز ہے؟ حضرت عمران جو تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام، اور ان کی جو بیوی تھی وہ بڑی نیک خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ ایسی منت مانی کہ یا اللہ میرے پاس جو اولاد آنے والی ہے یہ میں نے تیرے لیے وقف کر۔ اس زمانے میں یہ تھا یہ سلسلہ کہ لوگ بچوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے، تو اللہ کے گھر میں وہ رہتے تھے، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اذان پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اسی میں لگے رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ تو چنانچہ حضرت عمران کی اہلیہ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ نے قبول کر لیا ان کی دعا کہ چلو لیکن جب ولادت ہوئی تو بچی تھی۔ اب یہ پریشان کہنے لگی یا اللہ یہ تو میں نے بچی جنی ہے، اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ بچی ہے کہ بچہ ہے، لیکن وہ اپنے نظر اور منت پہ قائم رہی کہ میں اپنی اس بچی ہی کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کروں گی، جب اللہ نے میری دعا سن لی ہے اور میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا تو پورا کرنا۔ چنانچہ انہوں نے بیت المقدس میں بچی کو جا کے رکھ دیا۔ بیت المقدس میں بچی آ گئی چھوٹی سی۔ اب وہاں جو علماء کرام یا جو اللہ کے عبادت گزار بندے بیت المقدس میں رہتے تھے، بزرگ حضرات، ان سب نے کہا یار یہ تو
چھوٹی سی گڑیا ہے، گود کی بچی ہے، اس کو کون پالے گا، کون رکھے گا؟ کوئی کہتا ہے میں رکھوں گا، کوئی کہتا ہے بھائی میرا کام نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میں رکھوں گا۔ آپس میں کچھ ہوا اختلاف، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک پانی کے اندر نا ہم لوگ جو ہے قلم ڈالتے ہیں، ہر ایک کے نام کا ایک قلم۔ قرآن اندازی کا ایک طریقہ تھا۔ اب جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا جو قلم تھا وہ قلم جناب علی اس پانی کے اندر گیا اور باقی سب کا قلم اوپر رہ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نام کس کا نکلا؟ زکریا علیہ السلام، کہ بھائی آپ اس بچی کے کفیل ہوں، انہوں نے لے لیا۔ زکریا علیہ السلام کی یہ بچی جو تھی وہ اس طرح تھی کہ ان کی اہلیہ کی بھانجی تھی، یعنی زکریا علیہ السلام اس بچی کے خالو بھی تھے سب۔ انہوں نے اس کو پالا، بچی کو تربیت دی۔ جب بچی ہوش والی ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، تو عبادت میں اس کا ذہن لگ گیا صاحب، وہ عبادت میں لگی۔ اب وہ اپنے کمرے میں حجرے میں عبادت ہی کرتی رہتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی آتے تھے دیکھنے کے لیے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام بچی کا حال احوال دیکھنے آ رہے تھے، دیکھیں بچی تو نماز میں لگی ہوئی اور انگور رکھے ہوئے، انار رکھے ہوئے، کھجورے رکھے، ارے بھائی کہاں سے آئے؟ جب وہ سلام پھر کے فارغ ہوں، بیٹے انا لکی آتا، یہ کہاں سے آ رہے؟ تو کہنے لگے ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ قالوا ربی، یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق دے۔ اب زکریا علیہ السلام کو خیال آیا، وہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو میں بوڑھا ہو گیا، میرے اولاد نہیں ہے، میں بے موسم کا ہوں، تو کیا مجھے پھل اللہ نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سے دعا مانگی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد دے دے۔ وہ اللہ نے قبول کر لی، اور قبول کر کے اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے یہاں اولاد ہونے والی، اس کا نام بھی ہم بتا دیتے۔ اللہ نے پہلے سے نام رکھ دیا، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ کیا نام ہوگا؟ یحییٰ۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام کی طلب دیکھی، یا اللہ یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اولاد ہونے والی؟ میں تو بڈھا ہو گیا، میری بیوی جو ہے لاولد ہے، بانجھ ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اولاد ہونے والی؟ فرمایا اشارہ یہ ہے، جب تمہارے یہاں اولاد کی علامات ظاہر ہوں گی تو تم کو چپ لگ جائے گی، تم بولنا چاہو گے نہیں بول پاؤ گے۔ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، 3 دن کی چپ لگے گی تمہیں۔ کتنے دن کی؟ 3 دن۔ 3 دن تم سے بات نہیں کی جائے گی، بس یہ سمجھ لو علامت ہے۔ لوگ تمہارے سامنے آئیں گے کہ آپ بات کیوں نہیں کر رہے، تو آپ لوگوں کو اشارے سے کہنا بھائی بس اللہ اللہ کرو، بس انسبحوا بکرۃ وعشیٰ۔ تو چنانچہ یہی ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی۔ بہرحال یہاں دیکھیے ہمارے لیے نصیحت اور پیغام کیا ہے۔ جب بندہ اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت بغیر اسباب کے بھی رزق دے دیتا ہے۔ جب اللہ سے بندہ توقع لگا لیتا ہے تو ڈاکٹر سارے کہتے ہیں تمہارے اولاد نہیں ہو سکتے، اللہ اولاد دے دیتا ہے۔ دیکھیے کیسے دے دی حضرت علیہ السلام کو اولاد۔ اور تیسری ایک چھوٹی سے نقطے کی بات، آج کل کا جو ہمارا بالکل تازہ جو بھی چل رہا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کرنٹ افیئر اس وقت دنیا کے اندر، وہ بیت المقدس کا معاملہ ہے۔ مسلمان بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، اور یہودی جو ہے اس پہ قبضہ کرنے کے چکر میں اپنی جان مال لگا رہے ہیں، دنیا لگا رہی ہے اس کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری معزز بہنوں بیٹیوں، بات یہ ہے کہ یہ بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے کہ جس میں بی بی مریم نے زندگی گزاری تو ان کا نام صدیقہ پڑ گیا۔ انبیاء سارے صدیق ہوتے ہیں، یاد رکھیے، لیکن اللہ نے خواتین میں اگر کسی کو صدیقہ کہا ہے تو وہ بی بی مریم، وہ قرآن میں ہے، وہ امہ صدیقہ۔ آپ دیکھیے، تو ان کو صدیقہ کا لقب کہاں سے ملا؟ یہاں اس بیت المقدس کے تعلق سے ملا۔ دوسری بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا
اس میں بھی بیت المقدس کا تعلق شامل ہے. وہ کیسے؟ جب حضور معراج کر کے واپس آئے نا، راتوں رات حرم سے بیت المقدس پہنچے، وہاں سے اوپر آسمانوں پہ گئے، پھر نیچے آئے، پھر بیت المقدس سے یہاں آئے، حرم آئے. تو جب یہ بات حضور نے بیان کی تو سب تو شبہ میں پڑے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے حبیب آپ مسجد حرام سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے آنن فانن مسجد حرام آئے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو بیت المقدس ہی کے واقعے کی تصدیق صدیق اکبر نے کی تھی تو ان کو صدیق کا لقب مل گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ بیت المقدس کی خاص چیز ہے، خاص نسبت کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنا مال، اپنی دعائیں، اپنی جان، اپنی تدبیریں جو بھی ہیں لگا سکتے ہیں ہم لگائیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ایسی مقبول فرمائے گا جیسے صدیق اکبر کو، جیسے اماں مریم صدیقہ کو. حضرت مریم کا تفصیل سے واقعہ آئے گا انشاءاللہ 16ویں سپارے میں، جس کا نام ہی سورہ مریم ہے. وہاں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا مزید تفصیل سے. اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کریم کا درست فہم نصیب فرمائے اور اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم انا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.